ایپیسوڈ نمبر 6۔ کل رات کی ہلکی پھلکی بارش سے آج موسم بہت خوشگوار ہو چکا تھا۔ وہ لاؤنج میں اپنی کتابیں لیے بیٹھی۔ کل اس کا لاسٹ پیپر تھا۔ لاؤنج میں موجود ٹیبل پر چاروں طرف اس نے اپنی کتابیں پھیلائی ہوئی تھیں۔ تقریباً شام 4 بجے کا وقت تھا جب دانیال گھر میں داخل ہوا۔ شدید تھکن کی وجہ سے کافی کی طلب اسے خود بخود کچن کی طرف لے جا رہی تھی۔ وہ قدم اٹھائے آہستہ آہستہ اندر کی جانب بڑھا جہاں اس کی نظر ہال میں بیٹھی نوال پر پڑی۔ وہ اپنی دھن میں کتابوں میں منہ ڈالے بیٹھی تھی۔ تم یہاں کھڑے کیا سوچ رہے ہو؟ ایک دم سامنے سے سیڑھیوں کے پاس سے آتی امرین کی آواز پر وہ چونکتا ہے۔ ان کی آواز پر وہ جو کتابوں میں نظریں جمائے بیٹھی تھی فوراً سے کھڑے ہو کر اپنی کتابیں سمیٹنے لگی۔ کچھ نہیں ماما، وہ مجھے کافی کی طلب ہو رہی تھی، اسی لیے بوا کو کہنے جا رہا ہوں۔ بوا تو آج چھت کی صفائی کرنے میں مصروف ہے، میں بنا دیتی ہوں کافی۔ اوکے، میں فریش ہو کر آتا ہوں۔ یہ کہتے دانیال لاؤنج پار کرتے امرین کے برابر سے گزرتے سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ نوال، فاطمہ، دانیال کے لیے کافی بناؤ، اور ہاں، تمہارے ماموں وغیرہ بھی آفس سے آنے ہی والے ہیں، تم سب کے لیے چائے بھی چڑھا دو۔ جی ممانی، بس 10 منٹ۔ بیوی تم کتنا پڑھاکو ہو میں جانتی ہوں، چھوڑو کتابیں اور جاؤ پہلے باورچی خانے کا کام نمٹاؤ۔ نوشین جو ابھی ابھی اپنے کمرے سے نکلی تھی یہ کہتے اس کے ہاتھ سے کتابیں لے لی۔ جی ممانی، بس میں کتابیں نانی کے کمرے میں رکھ کر آتی ہوں۔ بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نوشین نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ لاؤنج میں اس قدر شور کی آواز پہ شاہجہاں بیگم وہاں آئیں۔ کیا ہوا نوشین، تم نوال پر کیوں غصہ کر رہی ہو؟ کچھ نہیں ماں بیگم، میں نوال سے یہ پوچھ رہی ہوں کہ جو آج سے 19 سال پہلے ہوا تھا وہ کہیں دوبارہ تو نہیں ہوگا؟ کیوں ہماری عزتوں کا جنازہ نکالنا چاہتی ہے؟ تم اس بات کی فکر کرنا چھوڑ دو، ابھی اس کی نانی شاہجہاں بیگم زندہ ہے۔ ماں بیگم، آپ اتنا غصہ کیوں کر رہی ہیں؟ ایسا بھی میں نے کیا کہہ دیا؟ میں تو بس یہی پوچھ رہی ہوں کہ آخر ان کتابوں میں کون سی کہانی لکھی جا رہی ہے؟ اس نے نوال کے ہاتھ میں کتابیں تھماتے ہوئے کہا۔ یہ جو بھی کہانی لکھے گی وہ میں پڑھ لوں گی، تم اپنے بچوں کو سنبھالو۔ ویسے بھی یہ اس گھر کی نوکرانی نہیں ہے جو تم لوگوں کی آؤ بھگت میں لگی رہے۔ کس بات پر اتنا شور ہو رہا ہے؟ اس قدر شور کی آواز سے نورین کی آنکھ کھلی تو وہ بھی نیچے لاؤنج میں آ گئی۔ بھابھی، میں تو بس ماں بیگم سے اتنا کہہ رہی ہوں کہ اپنے لاڈلے پر نظر رکھیں، کہیں یہ بھی نورالہدیٰ کی طرح اڑ نہ جائے۔ اس میں برا ماننے کی کیا بات ہے ماں بیگم؟ نوشین بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے، اس ہی پڑھائی کا پارٹ پڑھایا تھا اس کی ماں نورالہدیٰ نے، پورے خاندان کو کسی کے سامنے منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا تھا۔ اور آپ یہ کیسے بھول گئیں خالہ اماں، اس کی ماں نے آپ کے شوہر کی جان لی تھی، اور اب آپ کیا چاہتی ہیں کہ اس کی پڑھائی کا یہ چکر اب نہ جانے اور کتنی جانیں لیں؟ اپنی زبان کو سنبھال کر بات کرو، شاہجہاں بیگم غصے سے دھاڑتے ہوئے بولی۔ نورین، بیٹیوں کی ماں اتنا اونچا نہیں بولتی، اور جن کو اللہ بیٹیاں دیتا ہے وہ دوسروں کی بیٹیوں پر انگلی نہیں اٹھاتی۔ بھابھی، آپ دیکھ رہی ہیں نا ماں بیگم کیسے اب میری بیٹیوں کو بیچ میں لا رہی ہیں۔ اور ویسے بھی خالہ اماں، میں کون سا اپنی بیٹیوں کو پڑھنے کے لیے کہیں بھیج رہی ہوں؟ میں تو شکر کرتی ہوں کہ اس وقت نورالہدیٰ کے ساتھ کینیڈا نہیں گئی۔ تو تم یہ کیوں بھول رہی ہو نورین کہ جن لڑکیوں کو چاند چڑھانا ہوتا ہے انہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں پڑتی؟ کچھ لڑکیاں تو گھر میں رہ کر ہی گھر والوں پر ایسی بجلیاں گراتی ہیں کہ سب کچھ جل کر تباہ برباد ہو جاتا ہے۔ آپ اتنا غصہ کیوں کر رہی ہیں نورین؟ کچھ غلط تو نہیں بول رہی؟ امرین جو اتنی دیر سے خاموش کھڑی تھی فوراً ماں بیگم کی جانب دیکھتے بولی۔ یہ تم مجھ سے پوچھ رہی ہو کہ میں اتنا غصہ کیوں کر رہی ہوں؟ امرین، اگر پچھلے 19 سال سے میں خاموش ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ مجھے کچھ پتہ نہیں۔ شاہجہاں بیگم کی زوردار آواز پر گھر میں داخل ہوتے شہریار، سلطان اور کامران ایک دم ہی رک جاتے ہیں۔ علاء الدین مجھ سے کہتے رہے پر میں بے وقوف تم تینوں میں اپنی نورالہدیٰ کی جگہ سمجھنے لگی، شاہجہاں بیگم نے بہت ہی افسردہ آواز میں کہا۔ وہ جو ابھی فریش ہو کر نیچے آیا تھا فوراً سے آگے بڑھ کر اپنی دادی کو بازوؤں سے تھام لیا۔ موم، آپ لوگ کس بحث میں پڑ گئی ہیں؟ پہلے دادی کی کنڈیشن تو دیکھیں۔ دانیال اپنی ماں کی جانب دیکھتے بولا۔ دانیال، تم خاموش رہو۔ ماں بیگم، آپ ہم پر الزام لگا رہی ہیں کہ
نورالہدیٰ نے جو کیا وہ ہمارے کہنے پر کیا، میں کسی پر الزام نہیں لگا رہی، لیکن جب بات میری نوال فاطمہ کی آئے گی تو میں خاموش نہیں رہوں گی۔ یہ بات تم اپنے ذہن میں اچھی طریقے سے بٹھا لو۔ اپنی بیٹی کی تربیت تو آپ نے ٹھیک کی نہیں، اس کی کیا خوب کریں گی؟ ابھی بھی وقت ہے، کوئی اچھا سا لڑکا دیکھ کر اس کی شادی کر دیں۔ نورین نے آگے بڑھتے نوال کی جانب دیکھتے کہا، نورین اب تم مجھے بتاؤ گی جبکہ میں نے ہی تمہیں پالا ہے، یہی تو آپ ساری عمر جتاتی رہی ہیں۔ خالہ اماں، آپ نے ہمیشہ میرے اوپر نورالہدیٰ کو فوقیت دی، تربیت تو آپ نے ہی کی ہے، پر میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ میں آپ کا خون نہیں ہوں۔ ماں بیگم کا ضبط آج ختم ہو چکا تھا۔ انہوں نے زوردار تھپڑ نورین کے گال پر رسید کیا۔ میں خدا کا شکر ادا کرتی ہوں کہ تم میرا خون نہیں ہو، کیوں نہ کہ میرا خون کبھی اتنا خراب نہیں ہو سکتا۔ تم نے اپنی محرومیوں کا بدلہ لینے کے لیے کسی کی بیٹی کو اس کے باپ اور بھائیوں کے سامنے شرمندہ کر دیا۔ میں نے تمہیں بیٹی بنا کر پالا، مگر تم ایک اچھی بیٹی تو کیا ایک اچھی بہو بھی نہ بن سکی۔ کیا بگاڑا تھا میری نورالہدیٰ نے تمہارا جو تم نے اس کے ساتھ ایسا کیا؟ ایسا تو کوئی اپنے دشمن کے ساتھ بھی نہیں کرتا۔ اور تم ایک بات یاد رکھنا کہ عفیقہ اور اشال بھی میرا ہی خون ہے۔ قدرت کا انصاف بھی عجیب ہوتا ہے، جب وہ بدلہ لینے پر آتی ہے تو نہ بیٹوں کی ماؤں کو چھوڑتی ہے اور نہ ہی بیٹیوں کی ماؤں کو۔ چلو نوال، مجھے اپنے کمرے میں لے چلو۔ شاہجہاں بیگم کی آواز پر وہ کتابیں ٹیبل پر رکھتے فوراً آگے بڑھے اور ان کا ہاتھ تھام لیا۔ شہریار کامران اور سلطان پر نظر پڑتے ہی نورین زور زور سے رونے لگی۔ ہاں، ساری غلطی میری تو ہے، آپ نے ہمیشہ مجھے ہی غلط کہا ہے۔ دیکھیں نا بھابھی، بچپن سے میرے ساتھ ایسا ہی ہوتا آیا ہے اور آج تو ماں بیگم نے حد کر دی، میری بیٹیوں کو بھی نہیں چھوڑا۔ اچھا ہوا تم تینوں آ گئے، مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے سلطان، شاہجہاں بیگم نے بلند آواز میں کہا۔ ان کی آواز اتنی تیز تھی کہ نورین فوراً سے ہی خاموش ہو گئی۔ دادی آپ کمرے میں چلیں، ہم وہاں بات کرتے ہیں۔ دانیال، جو ابھی تک اپنی دادی کو تھامے کھڑا تھا، فوراً ہی بولا، ہاں نانی چلیں نا کمرے میں، آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی، ابھی اتنی کمزور نہیں ہوئی شاہجہاں بیگم کی جڑیں۔ نوال فاطمہ آگے پڑے گی اور وہ بھی یہاں پاکستان میں نہیں، نوال کے کینیڈا جانے کا انتظام کرو۔ شاہجہاں بیگم کی یہ بات سن کر سلطان کا دل آج بہت زیادہ خوش ہوا۔ ماں بیگم کے اس فیصلے نے آج سلطان کا حوصلہ بڑھا دیا۔ جی آپ بے فکر ہو جائیں، میں نوال فاطمہ کے کینیڈا جانے کا انتظام کر دوں گا، سلطان نے اپنی ماں کو تسلی دیتے ہوئے کہا۔ نہیں نانی، مجھے کہیں نہیں جانا، آپ چلے یہاں سے، نوال فاطمہ فوراً سے بولی تھی۔ تم کیوں ڈر رہی ہو بیٹا؟ تم تھوڑی شاہجہاں بیگم کا خون ہو، ڈرنا تو انہیں چاہیے جو شاہجہاں بیگم اور علاء الدین کا خون ہے۔ پھر شاہجہاں بیگم نورین کی طرف دیکھتے ہوئے سینہ تان کے کہتی ہے، میں شاہجہاں بیگم اس بات کا اعلان کرتی ہوں کہ اپنی نواسی نوال فاطمہ والمنان کو کینیڈا لے کر جاؤں گی اور ڈاکٹر بنا کر واپس شاہجہاں منزل لے کر آؤں گی۔ اگر کسی میں ہمت ہے تو مجھے روک کر دکھائے۔ یہ کہتے ہوئے شاہجہاں بیگم دانیال اور نوال فاطمہ کے سہارے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ لائک، کامنٹس اینڈ سبسکرائب مائی چینل۔